السلام علیکم۔ آج ہم ایک لفظ ہے کرم، اس پہ بات کریں گے۔ کسی پہ کرم کر دینا، تو ہماری ذہن میں اب تک یہ بات رہی ہے کسی پہ مہربان ہو جانا، کسی کے لیے کچھ کر دینا، اس کو ہم کرم سے تعبیر کرتے ہیں، یا کرم کو ان معنوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کے کیا معنی لیے ہیں قرآن میں، کیونکہ جب تک ہم قرآن کا صحیح ترجمہ وہی نہیں کریں گے جو قرآن کے الفاظ کا، قرآن کا مدعا ہے، قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، تو پھر ہمارا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلیے ابھی الحمدللہ لوگ اس جہالت سے نکل کے آ تو رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے، میڈیا کا دور ہے، یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس ٹی وی پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہم کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا، آپ کے ہاتھوں میں پہنچنے کا موقع مل گیا۔ اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک انجینئرنگ کی بک ایک 4th 5th کلاس کا بچہ بھی سمجھتا ہے، آنسرز سمجھ کے لکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کریکشن کرنے والے بھی اگر ایز اٹ از جواب دے دے بچہ تو اتنے مارکس نہیں دیتے جتنا وہ اپنے اون ورڈز یوز کرے، ورنہ اگر جو بک میں آنسر لکھا ہوا ہے اس کو رٹا مار کے دے گا تو وہ ایگزامینر پکڑ لے گا، اس کو اتنے نمبر نہیں دے گا۔ تو بالکل یہی حال اللہ کے پاس بھی ہمارا ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کر لیے، وہی چیزیں استعمال کر لی، یا وہی روٹ استعمال کر لی کہ پرانے ائمہ نے یہ لکھ دیا، فلاں بزرگ نے یہ لکھ دیا، تو پھر آپ کو اتنے نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ قرآن کی آیت کو پڑھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے، پتہ لگائیے پوری قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کی لوگوں کی سمجھ، اس وقت انہوں نے اس آیت کا وہ کوئی مطلب نکالا ہوگا اس زمانے میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب آج آپ کے لیے ایگزیکٹلی وہی مطلب بیٹھے۔ تو لہٰذا یہ لفظ اکرم جو ہے بڑا اہم لفظ ہے، اور سورہ حجرات آپ اگر پورا رکوع پڑھ لیں دوسرا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ 13 اور 14 نمبر کی آیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ 13 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں میں نے تم کو تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم من شعوب و قبائل لتعارفوا، تمہارے خاندان قبیلے اس لیے بن گئے کیونکہ تمہارا تعارف ہو، تم کو اس لیے شامل کیا خاندان قبیلوں میں نے۔ ان اکرمکم عند اللہ، تمہارے پاس سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اکرم وہ ہیں جو اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اکرم اللہ کے پاس وہ ہے جو اتقاکم، جو برائیوں سے بچتا ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہو۔ اب یہاں اکرم کے معنی عزت والے کے لیے ہیں سب نے، تو پھر یہاں آپ نے اردو زبان میں کرم کیجئے مولا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تیرے در کا سوالی ہوں، مجھ پہ کرم کر دے اور یہ کر دے وہ کر دے، تو یہاں کرم کے مطلب معنی آپ نے غلط لے لیے یا پھر الگ لے لیے۔ کیوں بھئی یہ ناانصافی؟ پھر آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اپنے ملنے والوں میں، اپنے بیٹھنے والوں میں، اپنے بچوں میں، وائف میں، یعنی گھر میں، خاندان میں یہ بات سمجھائیے۔ کرم کا مطلب عزت کرنا ہے، ریسپیکٹ ہے، حالانکہ عزت بھی جو ہے عربی لفظ ہے، عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، لیکن اکرم کرم کا سپرلیٹو فارم ہے، عزت کا سپرلیٹو فارم ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے، ایکسٹریم لیول کا ورڈ ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے اکرم کا مطلب یہ ہے۔ اب آئیے اس کا دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، ایک شخص ہے جو چھوٹے لیول کا عالم ہے، تھوڑا اس سے بڑا ہے، تھوڑا اس سے بڑا ہے، تھوڑا اس سے بڑا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑے مولانا ہیں، یہ بہت بڑے مفتی ہیں، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، کس لیول سے؟ کیا ان کے اندر خاصیت ہے کہ جس سے آپ ان کو اتنا بڑا محسوس کر رہے ہیں؟ بھئی ایک آدمی بہت زیادہ پیسے والا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ آدمی لکھ پتی ہے، اس سے بڑا یہ کروڑ پتی ہے، اس سے بڑا یہ ارب پتی ہے، اس سے بڑا یہ، اس کے پاس انلمیٹڈ ملینرز میں سے ہے یہ، اب اس کے بعد ٹاپ 10 میں، پھر ٹاپ 5 میں،
پھر اس کے بعد دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، ہو گیا نا، مطلب جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اب وہ کیریکٹر کا کیسا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے سے آپ خوبصورتی کا لیول دیکھ لیجئے، کوئی تھوڑا سا اچھی صورت کا ہے، کوئی بھولی صورت کا ہے، کوئی قبول صورت کا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی حد سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اب اس طرح سے آپ آگے بڑھتے بڑھتے آپ مسٹر ورلڈ اور مس یونیورس اور مسٹر یونیورس تک چلے جائیں گے. یہ بھی ہوگا نا. صحت مند آدمی، باڈی بلڈرز میں سب سے زیادہ وزن کون اٹھا سکتا ہے، سب سے خوبصورت باڈی کس. غرض یہ کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں کمپٹیشن ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں تم خبروں میں پہنچ گئے مگر تمہاری ہوس ختم نہیں ہوئی. تو آخر ادھر آ جائیے اب اسلام کی طرف کہ ایک شخص بہت بڑا مسلم ہے تو آخر ہم اس میں کیا دیکھیں؟ نماز کا پابند ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لیکن منہ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے. کیا کریں گے آپ؟ بہت بڑے دکھنے میں مرشد دکھ رہے ہیں، وہ ہری پگڑی ہے، مالے پڑے ہوئے ہیں گلے میں، وہ ایک رومال بھی اڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں مالا جپ رہا ہے اور یہ ہے، لیکن منہ میں زردے کا پان ہے، گالیاں ہیں، جھوٹ ہے، بدبو آتی ہے جسم سے. کیا یہ شخص عزت والا ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں؟ امپاسبل. اچھا چلیے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، صاف ستھرے ہیں، چہرہ نورانی ہے، کپڑے اچھے ہیں، آپ کوئی برائی میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قرآن سے دور ہیں تو آپ اپنی پرسنل لائف میں جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں، ایسے گناہ ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے. چلیے اس سے اوپر اور ایک لیول، ایک ایسا شخص ہے جو دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور جو ہے بہترین حافظ ہے اور بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، مورخ ہے، تاریخیں لکھتا ہے، اسلامی تاریخ لکھتا ہے، سینکڑوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس کی، عمل بھی بڑا پیارا ہے، اب برائیوں سے بھی محفوظ ہے. اگر وہ دعوت نہ دے تو پھر خود برائیوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جب تک آپ دعوت نہ دیں آپ برائیوں سے نہیں بچ سکتے. لکھ لیجئے یہ بات، جس طرح کی گارنٹی چاہیے میں دے دوں گا. اگر آپ دعوت قرآن کا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیسی برائیوں میں مبتلا ہیں. وہ بیماریوں کا راز، وہ رپورٹ تو آپ کو قیامت کے دن معلوم ہوگی. تو میرے بھائی، سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ برائیوں سے کتنا بچتے ہیں. میرے ملنے والوں میں ایسے کئی لوگ ہیں اور بڑے برسوں سے میرے ساتھ، مجیب صاحب، مجیب بھائی، دیکھو تو سگریٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گٹکے کھانے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھپے چھپے شراب بھی پی لیتے ہیں. مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہے کبھی کبھی شوق بھی کر لیتے ہیں. جوا کھیلنے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، قرضے لے کے لوگوں کو گول پھراتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے مجیب صاحب آپ کا نام لے کے انہوں نے پیسے لے لیے. تو اس طرح کی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں. آپ تو تقوی سے بچے ہوئے نہیں ہیں، آپ یعنی تقوی میں نہیں ہیں، آپ برائیوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، آپ برائیوں میں مبتلا ہیں. پھر سامنے دیکھے تو او میں ابھی وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نتھنگ، اندر کچھ نہیں. تو آپ دعوت کا کام کر بھی نہیں سکتے. ایسے لوگوں کو توفیق دیتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ، وہ ہدایت دیتا بھی نہیں. بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا، سب سے پہلے آپ کو برائیاں چھوڑنا پڑے گا. چھوڑتے ادھر آپ استغفار کرتے رہیے، برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرتے رہیے، قرآن کا علم حاصل کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، پھر آپ کا عمل، آپ کے عمل میں اخلاص بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے مجھے بھی توفیق ملے وہ کام کرنے کی، اور آپ کو بھی.